کہ اب کی آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کبھی ہم شیعوں کو کوئی پوچھنے آتا ہے؟ کبھی ہمیں بھی کوئی وقت دیتا ہے کہ حضور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیوں؟ ہم منظم نہیں ہیں. ان کو معلوم ہے اگر ہم کسی کے پاس بھی جائیں گے، شیعہ رہبر کے پاس، یہ باتیں تو کر سکتا ہے، ہم کو 10 ووٹ نہیں دلا سکتا. یہ سوسائٹی وقار ہمارا کیا ہے؟ آج ہمیں جہاں بھی جانا پڑتا ہے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے کہ ابھی ہم رائٹ لے کے، حق لے کے، سینہ تان کے جا سکتے ہیں کسی کے پاس؟ کیا یہ مسئلہ طلاق زیادہ اہم نہیں ہے؟ آئینے میں مجھے کھڑے ہو کر کے دیکھ کر کے اپنے کو سنور کر دیکھ کے دیکھنے خوش ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن قوم کے وقار کو آگے لانا الگ مسئلہ ہے. یہ مسائل کہاں چھڑیں گے؟ کہیں دیکھیں آج کا ممبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور اس سے امید رکھی جاتی ہے کہ ان مسائل کو چھیڑیں اور ان موضوعات پر بحث کریں جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے. اور اس میں اللہ اکبر، مرجعیت کا مشورہ، مرجعیت کا مشورہ. خدا سلامت رکھے اس مرجع بزرگ کو، ہمیں ان کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا کرے. یہی چیز ہماری بقا کا سبب ہے. فرماتا ہے اور اس میں ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو سوشل مسائل میں مہارت اور ایکسپرٹ ہوں. سارا کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے سر پر امامہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ہر مسائل میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. ہم خالی شکیات نماز بیان کر لے جائیں بس بہت ہے. میڈیکل میں ہمارا کام نہیں ہے، مینجمنٹ میں ہمارا کام نہیں ہے، نفسیات میں ہمارا کام نہیں ہے. کتنے سائیکولوجسٹ ہیں، کتنے اس طرح سے کنسلٹ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ ہم ان سے مشورہ نہیں کر سکتے ہماری سوسائٹی کے جوانوں کو کیسے اوپر لے کر کے آئیں؟ کہ ذویل اختصاص من اہل الخبرۃ الاجتماعیہ، ان لوگوں سے جو علم نفس میں، نفسیات میں، سوسائٹی میں اثر رکھتے ہیں اور مسائل کی تجزیہ و تحلیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تاکہ مشکلات صحیح طور سے پیش کی جائیں اور ان کا واقعی حل بھی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ یہ جمود، یہ رکود ختم ہو اور ممبر اور یہ عزاداری ایک فعال رکن کے طور پر آگے بڑھنے کا کام کرے. 8واں مسئلہ کہ وہ لوگ جو ممبر پر جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو نہ چھیڑیں جو شیعوں میں اختلافات کا سبب بنتے ہیں، سوان فی مجال الفکر، چاہے نظریے کے اختلاف کا مسئلہ ہو اور مجال الشعائر یا علامتوں کے رسموں کے مسئلہ ہو. ذمہ دار ہم اختلافات کو پیش نہ کریں. فإن الخوض في هذه الخلافات، ان اختلافات میں جانا قدم رکھنا ممبر کو پارا پارا کر دے گا اور قوم کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دے گا اور اس سوسائٹی میں ایک لاقانونیت کا وجود آ جائے گا اور مومنین کے نفسوں میں رکود آئے گا. وہ بچیں گے. دیکھو ممبر کو اختلافات ایجاد کرنے کے ذریعہ مت بناؤ. ہمارا نظریہ ہے، ہم اپنے نظریے کے پابند ہیں. ہمارے گاؤں میں عزاداری ایسے ہوتی ہے
فلاں کہتے یہ دون الشعائر، یہ شاعر جو ہے یہی علم، یہی تعزیے، یہی رسومات، یہی پٹکا، جو جہاں ہے ویسا کرنے دو، اپنی چیزیں تھوپ کر کے اس قوم کو ٹکڑیوں میں مت بانٹو۔ ہمارے کے 8 کو یہ نظر ہوتی ہے، ان کے 7 کو یہ نظر ہوتی ہے۔ ہمارے کے عاشور میں فاقہ شکینی میں یہ پکتا ہے، ان کے یہ پکتا ہے۔ وہ جلوس ایسے نکالتے، ہم جلوس ایسے نکالتے ہیں۔ یہ چیزیں تحقیقات پیش کر کے قوم کو بانٹنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ فرماتے دیکھو بین المنبر رایۃ لوحدۃ الکلمہ ورمز للنور الحسینی، دیکھو منبر علامت ہے وحدت ملت کی، منبر پرچم ہے اتحاد کا، منبر نور ہے امام حسین کا، کس لیے؟ تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور تمام حسین کے چاہنے والے ایک پلیٹ فارم پر ایک دل ہو کر کے ماتم کریں۔ نویں بات دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ خطیبوں کو چاہیے کہ منبروں کے اوپر فقہ ان مسائل کو بیان کریں جو مبتلا بیل مسائل ہیں، چاہے عبادات کے مسائل ہو، چاہے معاملات کے مسائل ہو، اور اس طرح سے لوگوں کو پیش کریں کہ مطلب واضح ہو جائے۔ سوسائٹی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، کموڈیز کے مسائل ہیں، شیئر مارکیٹ کے مسائل ہیں، نئے نئے اکنامک طریقے آ رہے ہیں، نئے نئے نظریات آ رہے ہیں دنیا میں۔ آج بزنس بدل رہی ہے، اکنامک فورم بدل رہا ہے، ٹریڈنگ کے سسٹم بدل رہے ہیں، بینکنگ کے راستے بدل رہے ہیں۔ تو کیا ان میدانوں میں اسلام کی کوئی گائیڈ لائن ہے یا نہیں؟ کون کرے گا اس کو؟ کہ یہ منبر حسینی ہے جس کی ذمہ داری جو بیان کرے۔ 10ویں چیز کہ منبر کی ذمہ داری ہے کہ مرجعیت کی اہمیت کو واضح کریں، حوزہ علمیہ کی چیزوں کو واضح کریں اور بتائیں تہذیب و ترقی کا راستہ کیا ہے، کیونکہ یہی مرجعیت اور یہی حوزہ علمیہ مذہب امامیہ کی بقا کا سبب ہے۔ آج غیبت سے لے کے آج تک جس نے بنایا ہے اور بتایا ہے یہی مرجعیت ہے۔ الحمدللہ اس سال عید کے موقع کے اوپر سارے ہندوستان نے دیکھا کہ پورے ہندوستان نے 2 گھنٹے میں عید بنا کے ثابت کر دیا کہ ہم پوری طرح سے مرجعیت کے ساتھ ہیں۔ وہ سارے پروپیگنڈے کے جو کہتے تھے مرجعیت کمزور ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز نے واضح کر دیا مرجعیت آج بھی دلوں میں اثر رکھتی ہے۔ جس طرح سے ہم نے اس وقت مرجع کے فتوے پر عمل کر کے ان تمام لوگوں کو مایوس کر دیا تھا جو مرجعیت کے کمزوری کا چرچا کر رہے تھے، اسی طرح ہم محرم میں اس مرجع وقت کی باتوں پر عمل کر کے ان تمام لوگوں کے پلان کو ناکام کر لیں جو حسینیت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، جو عزاداروں کو بانٹنا چاہتے ہیں، جو قوم میں اختلاف ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا راستہ مرجعیت کا راستہ ہے۔ خدا نے ہمیں رسول کے حوالے کیا، رسول نے جاتے جاتے وقت ہمیں امام کے حوالے کیا، اور امام میں غیبت میں جاتے وقت ہمیں مراجع کے حوالے کر کے ہم نے مرجعیت کی بات اپنے دل سے نہیں مانی ہے، امام نے ماننے کا حکم دیا ہے تو مانتے ہیں، اور امام کو خود سے نہیں مانا، اس لیے مانا کہ رسول اللہ نے امام کو ماننے کا حکم دیا ہے، اور رسول کو اس لیے مانا کہ اللہ نے رسول کا حکم دیا۔ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے، اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ ہماری فقیہوں کی بات کو رد کرنا ہماری باتوں کو رد کرنا ہے۔ آخر فرماتے ہیں ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ سب کو امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور ہم سب کو
امام حسین کے ساتھ دنیا اور آخرت میں مشہور کرے اور ہمیں ان کے ساتھ عزت داروں میں شمار کرے۔ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔